اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش شاشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جس سے لکھا ہے فضا دل نے، اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوش شاشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش شاشین۔ اس ناول کے 9 پارٹس آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے 10ویں پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ واقعی زری نے حیرت سے استفارہ کیا۔ ہاں، زریاب کو مصنوعی چیزیں پسند نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اوریجنل اور برانڈڈ استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں وہ ہمیشہ سے ہی کانشیس رہا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر مسکرا کر زری کو دیکھا۔ اب دیکھ لو، اس نے کروڑوں لڑکیوں کو چھوڑ کر تمہارا انتخاب کیا۔ وہ اسے جتانے لگی۔ کچھ تو ہے تم میں، ورنہ تم کہاں اور وہ کہاں۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اتنے میں ایک باوردی ملازم ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ میم، سر ڈرائنگ روم میں آ رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر انتظار کریں۔ بیگ گاڑی میں ہے۔ زری نے پہلے صنم اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس کے بیگ میں بے شمار جولی اور کچھ کرنسی تھی جو اس نے 20 سالوں میں ریحان کو بدھو بنا کر اکٹھی کی تھی۔ ڈونٹ وری میم، وہ آپ کے روم میں شفٹ کر دی جائے گا۔ ملازم مدبانہ انداز میں بولا۔ ہم یہاں رہیں گے؟ اب کی بار ماورا نے پوچھا۔ آف کورس، اسے اب تم اپنا ہی گھر سمجھو، صنم نے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ واو! خوشی بے ساختہ ماورا کی زبان پر آئی۔ زری بھی اس مصنوعی جنت میں داخل ہوتے ہی اپنے سارے وہم، سارے خدشات بھلا بیٹھی تھی۔ صنم جان کے پیچھے وہ دونوں بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ ڈرائنگ روم کی ہر شے ہی بہترین اور قیمتی تھی۔ بے شک قیمت فرنیچر، پردے، قالینیں، دنیا جہاں کے مہنگے ڈیکوریشن پیس اپنی قیمت آپ بیان کرتے نظر آ رہے تھے۔ زری اور ماورا ہر چیز کو حیرت سے تکتی صوفے پر جا بیٹھی۔ جتنی دیر زریاب ڈرائنگ روم میں نہ آیا، صنم جان مسلسل ان کے سامنے اس کی پسند ناپسند، اس کے بزنس، اس کی جائیداد، اس کے حالات زندگی پر قصیدے پڑھتی رہی، جسے سن کر اس نے اپنے اعلیٰ بخت ہونے کا سوچ کر مزید گردن تان لی۔ کچھ ہی دیر میں شیخ زریاب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ زری نے اس کو 3-4 سال پہلے آخری بار ایک کلب میں صنم جان کے ساتھ دیکھا تھا۔ کافی دیر وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تب وہ اچھا خاصا آدمی لگ رہا تھا، مگر اب زری کے جیسے ہی زریاب پر نگاہ پڑی وہ دنگ رہ گئی۔ بڑی ہوئی تون، گہرا رنگ، گنجا سر، چہرے کے دائیں جانب عجیب سے گہرے دھبے، تاہم چہرے پر وہی روایتی داڑھی جو اکثر شیخ رکھتے ہیں۔ اس نے اس وقت سفید رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے بھدے سر پر کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ ماورا نے اسے دیکھ کر کوئی تاثر ظاہر نہ کیا۔ صنم جان نے کھڑے ہو کر خوش دلی سے اسے مضافہ کیا۔ اس کے بعد زری نے بھی جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ البتہ ماورا نے پرجوش لہجے میں ہاتھ ملایا، اسے انکل کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے اس کا حال حوال بھی دریافت کرنے لگی۔ زری کو اپنے ردعمل کے برعکس ماورا کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ صنم اور زریاب میں مسلسل بات چیت ہو رہی تھی، جس کا حصہ کچھ ہی دیر میں ماورا بھی بن چکی تھی۔ البتہ زری اس وقت گم سم بیٹھی رہی۔ کبھی وہ بغور زریاب کے خوفناک سراپے کو دیکھتی تو کبھی کن آنکھوں سے ارد گرد نگاہ پھیلا کر محل کے حسن کو دیکھنے لگتی۔ اس لمحے اسے ریحان شدت سے یاد آیا۔ اسے ساتھ ہی ساتھ اپنی کی ہوئی ایک بہت پرانی بات یاد آ گئی۔ جب اس کی ریحان سے منگنی ہوئی تھی تو اس نے کالج کے دوست سے کہا تھا، تمہارا منگیتر بہت امیر کبیر ہے، سنا ہے بہت پیسہ ہے اس کے پاس، مگر شکل دیکھو جیسے حور کے پہلو میں لنگور بٹھا دے ہوئی۔ جبکہ میرا ریحان تو شہزادہ ہے، شہزادہ۔ لوگ کھڑے ہو کے اسے دیکھتے ہیں، اور جب میں اس کے ساتھ چلا کروں گی تو لوگوں کے تو منہ ہی کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ یہ سوچتے ہی ایک بار پھر اس نے زریاب کو دیکھا۔
اسے یاد آیا اس نے شادی کے بعد ایک بار پھر اسی لڑکی سے کہا تھا، تمہارا دل نہیں خراب ہوتا جب وہ تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھتا ہے؟ اس لڑکی نے جواب میں کہا تھا، نہیں، کیونکہ وہ مجھ سے اور میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، شوہر ہیں وہ میرے، میں دل کیوں خراب کروں؟ جواب زری نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس لمحے اسے وہ کہکا یاد آیا جو اس نے لگایا تھا۔ ہا ہا ہا۔ صنم جان کے کہکے پر اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ تینوں اپنی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ زری بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ اتنے میں ایک اور باوردی ملازم اندر داخل ہوا۔ زریاب کے قریب مدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ سر، ڈنر ریڈی ہے۔ اوکے، ہم آتے ہیں، زریاب نے اسے جواب دیا اور گلا کھنکھار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں، چل کر ڈنر کر لیں، باقی کی باتیں کھانے کی میز پر ہی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس شور۔ صنم اور ماورا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئیں۔ زری بھی اٹھ کر بغیر کوئی جواب دیے ان کے پیچھے چل دی۔ ڈائننگ ٹیبل متعدد اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ سب نے اپنی اپنی نشست سنبھالی۔ ایک بار پھر ایک باوردی ملازم نے آگے بڑھ کر اب ایک ڈش اٹھائی اور زریاب کا آرڈر اس کی پلیٹ میں سرو کرنے لگا۔ پھر صنم نے اپنا آرڈر دیا۔ ماورا کے لیے یہ بات نئی نہ تھی، وہ ایسے بہت سے ڈنر انجوائے کر چکی تھی، مگر آج اس سے سب سے زیادہ وہ کافی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صنم کے بعد اس نے آرڈر دیا۔ زری چپ چاپ بیٹھی اپنی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ قریب بیٹھی ماورا نے اپنے پاؤں سے اس کے پاؤں پر ٹھوکر لگائی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ بریانی نکال دیں مما کے لیے؟ ماورا نے ایک بار پھر ملازم کو ماں کے لیے آرڈر دیا اور وہ بریانی کی ڈش اٹھا کر زری کی پلیٹ میں سرو کرنے لگا۔ بس میں اتنا ہی لوں گی۔ اس نے ملازم کو ایک کے بعد دوسرا چمچ مزید ڈالنے سے روکا اور چپ چاپ بریانی کی پلیٹ پر سر جھکائے بیٹھ گئی۔ ماورا کے ساتھ صنم اور زریاب نے بھی اس کی حالت پر غور کیا۔ کھانا تقریباً خاموشی سے ہی کھایا گیا۔ زرتاشا بیگم، ہمیں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو صبح 10 بجے اسٹڈی روم میں آ جائیں۔ فی الحال ہمیں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، رات گئے ہم واپس آئیں گے۔ زریاب نے اپنی پلیٹ آف کرتے ہوئے کہا۔ ملازم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نیپکن اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ جی بہتر، میں آ جاؤں گی، اس نے مختصر جواب دیا۔ صنم جان، تم نے یقیناً ان کو ہمارے بارے میں سب بتا دیا ہوگا۔ اگر کچھ رہتا ہے تو ان کو بتا دو۔ ہمیں لگ رہا ہے یہ یہاں آ کر مطمئن نہیں ہے۔ اگر یہ واپس جانا چاہتی ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ بدل سکتی ہیں، مگر ہم ان کا یہ اداس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یقیناً آپ جانتی ہیں ہمیں اداسی سے کتنی الجھن ہے۔ وہ اب صنم سے مخاطب ہوا۔ اس نے بھی اپنی پلیٹ آف کر دی۔ میں ان کو ہر بات سے آگاہ کر چکی ہوں۔ زریاب، اداسی تو یقیناً ہوتی ہے، آخر نئی بات ہے، مگر 1-2 دن تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے اداسی۔ یہاں انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی بچی ان کے ساتھ ہے۔ وہ صنم سے مخاطب تھا مگر سنا زری کو رہا تھا۔ زریاب، میں اپنے 2 بچے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، ان کے لیے شاید اداس ہے، مگر تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں، میں بھی ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب کی بات زری نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اوہ آئی سی، اینی وے آئی ایم ریئلی سوری۔ زریاب یقیناً ہر بات سے آگاہ تھا، مگر ایک گہری بناوٹ اس کے چہرے پر نمایاں ہوئی۔ دیکھیں زرتاشا بیگم، آپ اپنے بچوں کو ساتھ لا سکتی تھیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا سابقہ شوہر ان کو دینے کے حق میں نہیں تو ہم کورٹ کے ذریعے یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، مگر اس طرح پریشان ہونا اس مسئلے کا حل نہیں، اس نے ہمدردی سے کہا۔
اس بات پر صنم نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ ماورا چپ چاپ سب کی گفتگو سن رہی تھی۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس نے مختصر کہا۔ اوہ، اچھا چلیں پھر، آپ پریشان مت ہوئیں، وہ اپنے باپ کے پاس ہیں، یقیناً محفوظ ہیں، میرے خیال میں جلد وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ چند دن بھوکے پیاسے رہیں گے تو یقیناً وہ آپ ہی کو پکاریں گے، ڈونٹ وری۔ اس نے اسے تسلی دی، مگر وہ تسلی اس کے کسی کام کی نہ تھی۔ پہلے تو اس وقت اس کی پریشانی کی وجہ بچے نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو جو بات وہ 15 سال میں نہ سمجھ پائی وہ اسے ایک دن میں سمجھ چکی تھی۔ یہ دونوں بچے چاہے بھوکے مر جائیں گے مگر اس سے کبھی بھی رابطہ نہیں کریں گے۔ وہ سمجھ چکی تھی ان دونوں کی رگوں میں نہ صرف خود ارباب باپ کا خون ہے گردش کر رہا ہے، بلکہ وہ فطرتاً بھی اپنے باپ پر ہی گئے ہیں۔ جس نے آنا تھا وہ آ چکی ہے، مگر اب شاید ہی کبھی وہ اسلان اور مناہل کا چہرہ دیکھ پائے گی۔ ضریاب اور صنم کھانے کے بعد ایک ساتھ ہی وہاں سے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ زری اور ماورا کو ملازم ان کے کمرے تک چھوڑ آئے۔ گھر کے باقی حصوں کی طرح ان دونوں کے بیڈ روم بھی انتہائی اعلیٰ طرز کے تھے۔ وہاں ان دونوں کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی، یہاں تک کہ بیشو قیمتی موبائل فون بھی۔ ماورا کمرے میں داخل ہوتے ہی ارد گرد نگاہیں پھیلائے ہر چیز کو تکنے لگی۔ اس کا پرانا بیڈ روم بھی بہت خوبصورت تھا، جس کو خود اس نے اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا، مگر اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہ تھا۔ ان کی نگاہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل فون پر پڑی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا، پھر اس کو آن کرنے لگی۔ آن کرتے ہی خوشگوار حیرت کی لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اوہ یس، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ماما کو دکھاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے کی جانب چل دی۔ ماما ماما، یہ دیکھیں، میرے لیے ضریاب انکل نے فون بھی لے کر رکھا ہے۔ اس نے چہکتے ہوئے موبائل فون ہاتھ میں لہرا کر ماں کو دکھایا۔ بند کرو دروازہ اور یہاں آؤ، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے، زری سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے قریب جا بیٹھی۔ ماورا، تمہیں کیا لگتا ہے ضریاب کے ساتھ ہم خوش رہیں گے؟ کیوں، کیا ہوا ان کو؟ عجیب سا انسان ہے، جیسے کوئی جنگلی ریچھ۔ مجھے تو اب ایک آنکھ نہیں بایا۔ سچ پوچھو تو دل عجیب سے خدشات سے گھرے میں ہے۔ میں نے یہ انتہائی قدم اٹھا تو لیا ہے، مگر نہ جانے ضریاب کو دیکھتے ہی دل میں ایک عجیب سی خوف کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اوہ مما، کمال کرتی ہیں آپ، اس عمر میں آپ کو کیا پرنس چارم ملتا؟ شکر کریں کہ ضریاب مل گیا، ورنہ اسی کار کوٹری میں بیٹھی سڑی رہی ہوتی آپ تو۔ اسے ماں کی اس ہذیانی گفتگو پر خواہ مخواہ غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں رکھی ہر شے کا قریب سے جائزہ لینے لگی۔ اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا کرسٹل وال اٹھایا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے دوبارہ بولی، اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں ماما، آپ نے تصور میں بھی یہ سب نہیں سوچا ہوگا۔ اس نے وہ بال اپنے ہاتھ سے دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے واپس پلٹی، آپ اس وقت صرف ان کے بھدے وجود کو دیکھ کر گھبرا رہی ہیں، یہ سب سوچ رہی ہیں، حالانکہ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اب ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اور آپ کو صرف اور صرف آزادی سے مطلب تھا، صرف اب آزادی اور پیسے سے مطلب تھا، بس۔ اس نے کمر کو تھوڑا سا جھکایا، پھر سرگوشی میں بولی۔ وہ بولتے ہوئے نہ صرف زبان چلا رہی تھی بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہی تھی۔ زری چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماورا، مگر اگر یہ سب فراڈ ہوا تو؟ دیکھیں ماما، دن کو ڈرائنگ روم میں یہ بات صنم جان یہاں لے کر آنے سے پہلے کلیئر کر چکی تھی کہ اگر آپ کو ان پر یقین نہیں تو مت یہاں آئیں ان کے ساتھ۔ اب جب آپ یقین کر کے آ ہی گئی ہیں تو ان فضول سوچوں کو دماغ سے نکال دیں۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ فراڈ کریں۔ آپ کو مطمئن ہونا چاہیے۔ اس کے قریب بیٹھ کے اسے سمجھانے لگی۔ زری نے سر ہلایا۔
اپنے دل دماغ سے فضول سوچیں نکال باہر کریں اور پلیز اپنی حالت درست کریں۔ وہ ریچھ ہے یا بندر یہ مت سوچیں، وہ جو بھی ہے ہماری بلا سے، بس جتنی جلدی ہو سکے ان کو مٹھی میں کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں۔ تھینکس گاڈ، میں سکون سے آج سو سکوں گی، آپ بھی سو جائیں۔ صرف یہ سوچ کر کہ زرتاشا بیگم کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت گہری ہے۔ آپ ہی تو کہا کرتی تھی آپ کے نام کا مطلب دولت مند ہے، کسی پر نہیں تو اپنے نام پر ہی یقین کر لیں زرتاشا بیگم۔ اس نے ماں کو مکھن لگایا۔ وہ کہتے ہی مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زہری نے اس کے جانے کے بعد اپنے ہاتھ کی بند مٹھی کھول دی، ہتھیلی پر بنی ٹیڑھی ترچھی لکیروں کو تکنے لگی۔ آپ ہی تو کہا کرتی تھی آپ کے نام کا مطلب دولت مند ہے اور کسی پر نہیں تو اپنے نام پر ہی یقین کر لیں زرتاشا بیگم۔ محاورہ کا کہا جملہ ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجا، پھر ایک دل فریب مسکان اس کے لبوں پر ابھری۔ وہ بستر پر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ یہ آخری رات تھی، صبح اس نے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ وہ ماضی کے بارے میں اب کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، وہ مستقبل کے رنگین خواب بونا چاہتی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب